اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الخواب، ہمارے ویڈیوز کے اس سلسلے کا مقصد علم الخواب اور علم التعبیر کے حوالے سے گفتگو کرنا اور اس کو تعلیم کرنا ہے کہ خوابوں کے معنی کیا ہوتے ہیں، خواب کیا ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر کیسے دی جانی چاہیے اور کس کو دینی چاہیے۔ بذات خود خواب کیا ہوتا ہے یہ کوئی اتنا مشکل امر نہیں ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ اگر وہ رات کو سویا یا دن کے کسی ٹائم سویا اور حالت خواب میں اسے کوئی چیز اس نے دیکھی ہے، کوئی فلم چلی ہے، کوئی ڈرامہ چلا، کوئی تصویریں چلی ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے، دماغ میں اس کے، تو اسے عرف عام میں خواب کا نام دیا جاتا ہے۔ خوابوں کو ہم 3 اقسام میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم ایسے خوابوں پر مشتمل ہوتی ہے جسے ہم فطرتی خواب کہتے ہیں، جو قدرت کی طرف سے ہمیں دکھائے جاتے ہیں۔ دوسری قسم کے خواب وہ ہیں جنہیں ہم شیطانی یا فسادی قسم کے خواب مانتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب وہ ہیں جو ہمارے نفسی امور سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہ خواب جنہیں ہم فطرتی خواب کہتے ہیں، ان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کے طور پہ اور ایک اشارے کے طور پہ ہوتے ہیں، جبکہ دوسری قسم جو شیطانی خوابوں کی قسم پر مشتمل ہے، ظاہر سی بات ہے وسوسہ اور خناس کی علامت ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے خواب جو نفسی خواب ہیں، یہ زیادہ تر انسان کی اپنی خواہشات، اس کی تمنائیں جو پوری نہیں ہوتی یا روزمرہ سوچیں جو اس کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ خوابوں کی نوعیت ان کی طبع، اس کی تعبیر پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کون سا خواب کس قسم کے تحت آئے گا ہر آدمی سے نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے علم الخواب، علم التعبیر کی سمجھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ بعض خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ایسے خواب کیوں کر واقع ہوتے ہیں اور ان کی اہمیت کس وجہ سے نہیں ہوتی؟ ہوتا یوں ہے کہ بعض اوقات ہم بدہضمی کا شکار ہوتے ہیں، معدے کی خرابی دماغ میں ایسے تصورات پیدا کرتی ہے جسے خواب کی شکل دی جاتی ہے، لیکن وہ در حقیقت خواب نہیں ہوتے، صرف ایک طبی فساد کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح دل میں چھپی ہوئی تشنا خواہشات، دوسروں کی کامیابیاں، کسی چیز کا اچھا لگنا اور اس کا حصول نہ ہونا، یہ بھی بعض اوقات خواب کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، تو ایسے خواب بھی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا خواب کس کیٹیگری کے تحت آتا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، صرف علم التعبیر کا ماہر ہی اسے جان سکتا ہے۔ اب اگلے پوائنٹ کی طرف آ جائیں کہ جب آپ کوئی برا یا ڈرانے والا خواب دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، ایسے خوابوں کو ہر آدمی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب بہت اچھا ہو یا بہت برا ہو یا بہت ڈرانا ہو، اسے ہر خاص و عام سے بیان کرنا غلط ہے۔ بہرحال جب آپ خواب دیکھتے ہیں اس طرح کا، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، تو پہلا کام یہ کریں کہ لا حول ولا قوت پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ نیند آپ نے مزید لینی ہے تو کروٹ بدل کے لیٹیں۔ اسی طرح جب آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور آپ اٹھ جاتے ہیں تو صبح 2 نفل لازمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کریں۔ صدقہ دینا بھی برے خواب کی تعبیر کو روکنے یا اس کے اثرات کو دور کرنے کے لیے معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اچھا خواب دیکھیں تو آپ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر آپ نفل پڑھنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، کیونکہ یہ بھی اس کے شکر کو ظاہر کرنے کا ایک عاجزانہ طریقہ ہے۔ تعبیر کس سے پوچھیں، یہ موضوع بہت اہم ہے، کیونکہ اب تک کی گفتگو میں آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ میں نے ہر آدمی سے تعبیر پوچھنے سے منع کیا ہے۔ ہر وہ فرد جو کم علم ہے، صاحب علم نہیں ہے، مزاج کا کمزور ہے، جلد باز ہے، بلا سوچے سمجھے گفتگو کرنے کا عادی ہے، اس سے خواب بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو آپ سے مطابقت نہیں رکھتے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے بارے میں مثبت سوچ نہیں رکھتے، ان سے بھی خواب چاہے وہ اچھا ہو یا وہ برا ہو،
بیان قطعاً نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ خواب کی تعبیر جو پہلی دفعہ دی جائے، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو، چاہے وہ بدنیتی پر مشتمل ہو یا خوش مزاجی کے ساتھ دی جائے، وہ اپنا ایک اثر اور اپنی ایک تاثیر رکھتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچیں اور ان سے مشاورت قطعاً نہ کریں۔ خواب کی تعبیر بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صاحب علم آدمی جہاں علم التعبیر پر گرفت رکھتا ہو، وہاں اسے بہت سارے دیگر دنیاوی اور روحانی امور اور علوم کے بارے میں سمجھ ہو، تاکہ اس کا کینوس اور اس کی نظر دور تک دیکھ سکے۔ ہر لفظ کئی معنی لیے ہوتا، ہر خواب کئی معنی لیے ہوتا، اس کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تعبیر خواب کے اصول۔ بنیادی طور پہ مانا یہ جاتا ہے کہ آپ جو خواب دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر، اس کا جواب اسی خواب کے اندر ہوتا ہے۔ تاہم جب آپ خواب دیکھیں تو کوشش کریں کہ جس سے آپ تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں، اسے خواب کی تمام جزویات، خواب کے شروع سے لے کے خواب کے آخر تک جو کچھ آپ نے دیکھا، خواب کے دوران جو آپ کے محسوسات تھے اور خواب کے آخر میں جو آپ کے محسوسات تھے، یعنی کہ نیند کھلنے کے وقت تک، سب کو تعبیر بیان کرنے کے لیے بیان کیا جائے۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب تعبیر پوچھیں تو اس آدمی کو اپنے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتائیں کہ آپ کی دنیاوی مذہبی حیثیت کیا ہے، آپ کی فنانشل پوزیشن کیا ہے، کیوں کہ یہ بھی خواب کی تعبیر کے اندر بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی آدمی کو آپ کی اس پوزیشن سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، بلکہ خواب کی تعبیر کے اوپر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے ملکہ زبیدہ کے خواب کو عموماً ریفرنس کے طور پر لایا جاتا ہے کہ جب آپ نے ابن سیرین سے اپنی ایک کنیز کے ذریعے اپنے خواب کا جواب پوچھنے کی کوشش کی، تو آپ نے اس کنیز کو یہ کہہ کر واپس لوٹا دیا کہ ایک کنیز یہ خواب نہیں دیکھ سکتی، جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ کس نے خواب دیکھا ہے۔ جب اس کنیز نے بتایا کہ ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا ہے، تو پھر آپ نے جو اس کی تعبیر دی وہ واقعتاً وہ تعبیر تھی جو ایک ملکہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ مکمل معلومات کا بیان کرنا خواب کی درست تعبیر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح صاحب تعبیر یا خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ اگر اسے بات سمجھ نہ آئے، خواب کے اوپر اس کی گرفت نہ ہو، تو وہ نہ بولے، نہ اس کی تعبیر بیان کرے۔ اس کی مثال آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کے بادشاہ کو نظر آنے والے خواب کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے، حاکم وقت نے تمام مصر کے علماء سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، لیکن وہ اس کے خواب کی تعبیر دینے سے قاصر رہے، اور کسی بھی فرد نے، کیونکہ وہ صاحب علم تھے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹی یا سچی تعبیر بیان کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس بات کا اقرار کیا کہ وہ تعبیر بیان کرنے سے قاصر ہیں، جس کے نتیجے میں معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھا اور حضرت یوسف کو جیل سے لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، اور آپ نے جو تعبیر بیان کی وہ صدیوں تک کے لیے ریکارڈ پر آ گئی۔ خواب سننے والے کے لیے لازم ہے کہ مکمل خواب سنیں، مکمل بات سنیں، تحمل اور تسلی سے کام لے، اور جب خواب کی تعبیر بیان کرے تو لازماً صاحب خواب کے لیے دعا کرے۔ دعا کی تاثیر، دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے اور دعا کرنے پر زبان سے تو اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم اس پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ سہولتیں جو بادشاہوں کو کل نصیب نہیں تھیں، آج عام گھروں میں نصیب ہیں، لیکن شکر کا کتنا کلمہ ہماری زبانوں سے جاری ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اس سلسلے میں مزید بحث اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ اللہ